اس ویڈیو میں مضمون لٹل بائی لٹل ون واکس فار کو پڑھا جائے گا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے بہت دور تک جایا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک شخص اگر ہمت کرے اور مسلسل چلتا رہے تو وہ زندگی کی دوڑ میں کافی آگے نکل سکتا ہے۔ The last couple of years have been a long bumpy ride for me as they have for everyone of my age۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس پہلے جملے میں یہ بتایا گیا ہے، کوئی شخص جو اپنے متعلق یہ بتا رہا ہے کہ اس کی زندگی کے جو پچھلے 2 سال ہیں وہ خاصے دشوار گزار رہے ہیں۔ بمپی رائڈ سے مراد ہے کہ جب گاڑی کسی ناہموار روڈ پر جا رہی ہو تو اس کو بہت سارے جھٹکے لگتے ہیں۔ تو اب اپنی زندگی سے متعلق اس نے یہ ایک طرح کا استعارہ یا استعمال کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس کی زندگی کے جو حالات ہیں خاصے ناہموار رہے ہیں پچھلے گزشتہ 2 سالوں میں۔ ایز دے ہیو فار ایوری ون آف مائی ایج، اور میری عمر کے تمام لوگوں کے لیے بھی یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے۔ The experiences might be different, but everyone has gone through many of the same teenage circumstances as I have done۔ گو کہ تجربات جو ہیں وہ ایک کے دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن تقریباً ہر ایک ہی نوعمری کے ان حالات یا معاملات سے گزرا ہے میری ہی طرح۔ All of them have dealt with them in their own way۔ ہر ایک نے ان معاملات کا اپنے طریقے سے مقابلہ کیا ہے۔ As a personal participant in this game، یعنی اس کھیل میں ذاتی طور پر حصہ لینے کے ناطے، we call life، جس سے ہم زندگی کہتے ہیں، یعنی یہ جو کھیل کا لفظ ہے یہ زندگی کے لیے یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ I would say I worked hard for the first place and earned it۔ میں یہ کہوں گا اس کے بارے میں کہ میں نے اس کے لیے انتھک محنت کی ہے اور اس میں میں اول نمبر پر آیا ہوں یا اول درجہ حاصل کر سکا ہوں۔ That is just my creative view of things۔ یہ میرا چیزوں کے بارے میں ایک اپنا تخلیقی زاویہ ہے یا میری سوچ ہے، سوچنے کا انداز ہے جو خاصا گہرا ہے۔ It is bad, but the fact is that not everyone sees it in the same way as I do۔ یعنی یہ بات خاصی بری ہے یا افسوس ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر کوئی اسے اس زاویے سے نہیں دیکھتا جیسا کہ میں دیکھتا ہوں۔ As a student, I am an active participant in academic and co-curricular activities۔ ایک طالب علم کے ناطے میں نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کا سرگرم رکن رہا ہوں۔ My first priority has always been to get good grades in school۔ میری اولین ترجیح اسکول میں اچھے درجات حاصل کرنا رہی ہے۔ Although this is important to me، گو کہ یہ میرے لیے اہم ہے، I also know that by participating in sports، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کھیلوں میں حصہ لے کر and after school activities، اور اسکول کے بعد کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں ان میں شامل ہو کر I will become a well-rounded student۔ میں ایک مکمل یا متناسب اسٹوڈنٹ بن سکوں گا، یعنی کہ ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس میں تقریباً ہر خوبی ہی پائی جاتی ہو اور وہ ہر طرح کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کا عادی ہو یا آسانی سے ایڈجسٹ ہو جاتا ہو، یعنی اس میں گھل مل جاتا ہو۔ During the past years of my high school career، I participated and received awards in the following۔ یعنی میرے ہائی اسکول جو ہے اس کے گزشتہ سال کے دوران جو مختلف یعنی مقابلے وغیرہ ہوتے رہے ہیں ان میں نے حصہ لیا اور مندرجہ ذیل انعامات حاصل کیے، جیسا کہ قائد اعظم بیج ان اسکاؤٹنگ، winner of Who's Who quiz program at the district level, and academic excellence award while participating in inter-district declamation contest and essay writing competition for the year 2011۔ تو یہ جو مختلف انعامات ہیں جیسے کہ قائد اعظم بیج اس نے اسکاؤٹنگ کے دوران حاصل کیا، جیسے کہ یہ ایک محافظوں کی ٹیم سی ہوتی ہے جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جنہیں خودکار مددگار بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو اگلا انعام ہے وہ ضلع کی سطح پر سوال جواب کے مقابلے میں لیا گیا جس کا نام تھا ہوز ہو کوئز پروگرام۔ اور پھر اس کے علاوہ اعلیٰ ترین کارکردگی کا جو اعزاز ہے وہ انہوں نے حاصل کیا
جس کا نام تھا ایکڈیمک ایکسلنس ایوارڈ، جو کہ ضلعوں کے درمیان منعقد ہوا تھا. اور دراصل یہ مقابلہ جو ہے ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ تھا، یعنی ایک تقریری مقابلہ تھا. اور اس کے علاوہ 2011 کے مضمون نگاری کے مقابلے کو بھی انہوں نے جیتا. آگے پڑھتے ہیں. آئی also belong to the following clubs، اور یہ مندرجہ ذیل جو گروپ ہیں، یہ کلب ہیں جو کہ کھیلوں وغیرہ کے لیے بنائے جاتے ہیں، یہ دوسری دلچسپ سرگرمیوں کے لیے کہ جس سے طالب علموں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ان کا بھی یہ حصہ رہے. جیسے کہ ریڈنگ کلب 2 سال کے لیے، یعنی کہ ایک ایسا کلب کہ جس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مل کر ریڈنگ وغیرہ کرتے ہیں کتابوں کی. اور سیکنڈ ایئر ایز سیکرٹری ریڈنگ کلب، اور دوسرے سال میں وہ ریڈنگ کلب کے منتظم بھی رہے. اینڈ کمپیوٹر کلب، یعنی کمپیوٹر کا کلب بھی انہوں نے اس کے علاوہ جوائن کیا یا اس میں شامل رہے. ان دا ایئر 2009، سال 2009 میں آئی ریسیوڈ ایوارڈز ان دا فالوئنگ کلاسز. مندرجہ ذیل جو ہیں شعبے، ان میں انہیں یہ انعامات دیے گئے، جیسے کہ کمپیوٹر اپلیکیشنز کا شعبہ، اسی طرح سے جغرافی یعنی جغرافیہ کا شعبہ، اینڈ ایڈوانسڈ الجبرا ٹریگنومیٹری. اور پھر اس کے علاوہ جدید الجبرا ٹریگنومیٹری کی جو کلاس ہے اس میں بھی انہوں نے انعامات وغیرہ حاصل کیے. آئی آلسو ریسیوڈ این ایوارڈ فار دا موسٹ انکریجنگ اسٹوڈنٹ. اور اب وہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں، بلکہ انہی کے الفاظ میں اگر کہا جائے کہ مجھے سب سے زیادہ جرأت دلانے والے طالب علم کا ایوارڈ بھی دیا گیا، یعنی جو دوسروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. آئی کرنٹلی بلانگ ٹو دا ہائکنگ آؤٹ ڈور کلب اینڈ انوائرمنٹل اویئرنیس کلب. اور فی الوقت میں کوپ پہمائی اور باہر کھیلنے والے جو کھیل ہوتے ہیں، گھر سے باہر کھیلنے والے جو اس طرح کا کلب بنایا جاتا ہے، اس کا بھی حصہ ہوں. اینڈ انوائرمنٹل اویئرنیس کلب، یعنی کہ ماحولیاتی آگہی سے متعلق جو کلب ہے اس کا بھی حصہ ہوں. ان ایڈیشن دس ایئر آئی پارٹیسپیٹڈ ان اے پروگرام کالڈ ریڈ ود اے فرینڈ. اس کے علاوہ میں نے اس سال ایک ایسے پروگرام میں بھی حصہ لیا جس کا نام ہے کہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر پڑھیے. ان دس پروگرام I, along with a group of other students, went to the nearby elementary school to read to a class of students from kindergarten to 5th grade. اور اس پروگرام کے تحت میں اور طالب علموں کا ایک گروہ ایک قریبی ابتدائی اسکول یا ابتدائی مرکز میں گئے تاکہ ہم وہاں KG سے لے کے 5ویں کلاس تک کے بچوں کو پڑھ کر سنائیں، یعنی کہانیاں وغیرہ پڑھ کے سنائیں. In order to gain an understanding of independence and responsibility، یعنی آزادی اور احساس ذمہ داری کی سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے I held several summer jobs in the preceding 2 years. میں نے بہت سی نوکریاں کی گرمیوں میں، یعنی گرمیوں کی چھٹیوں میں پچھلے 2 سالوں میں. I also worked to help myself financially in a boarding school. یعنی خود سے اپنی مالی معاونت یا مدد کرنے کے لیے، یعنی اپنی بورڈنگ اسکول کی فیس ادا کرنے کے لیے میں نے اس کے لیے بھی کام کاج کیا یا کوئی جاب کی. مائی فرسٹ سمر جاب واز ایٹ دی انگلش لینگویج سینٹر. میری پہلی گرمیوں کی چھٹیوں کی جو نوکری تھی وہ ایک انگریزی زبان سیکھنے کے سینٹر میں تھی. مائی سیکنڈ جاب واز ایٹ میک ڈونلڈز. میری دوسری نوکری جو تھی وہ میک ڈونلڈز میں تھی، جو کہ ایک طرح کا ریسٹورانٹ ہے. اینڈ مائی پاسٹ سمر جاب واز ایٹ DK اکیڈمی. اور میری پچھلی گرمیوں کی چھٹیوں کی جو نوکری تھی وہ DK اکیڈمی میں تھی. آئی ایم تھینکفل ٹو آل دیز انسٹیٹیوشنز فار دیز جاب ایکسپیرینسز. میں ان تمام اداروں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے نوکری کا موقع دیا اور یہ یعنی نوکری کا تجربہ حاصل کرنے کا موقع دیا. دے ہیو پریپیئرڈ می مینٹلی اینڈ فائنینشلی. انہوں نے مجھے ذہنی اور اقتصادی یا مالی طور پر تیار کیا. دس از امپورٹنٹ ان اے وے دیٹ آئی ایم ناؤ مور میچور اینڈ رسپانسبل. یہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اب میں بہت سمجھدار اور ذمہ دار ہو گیا ہوں. وچ ہیلپس می ناٹ ٹو بی ورڈ اباؤٹ دا فیوچر بٹ ٹو لک فارورڈ ٹو اٹ. جس کی وجہ سے میں اب اپنے مستقبل کے لیے اتنا پریشان نہیں ہوں، بلکہ پریشان ہونے کے بجائے میں بےتابی سے اس کا انتظار کر رہا ہوں.
I'm glad that I have got a taste of what the real world has to offer. میں خوش ہوں کہ وہ لطف اٹھانے کا مزہ ملا جو کہ حقیقی دنیا میں جا کر حاصل ہوتا ہے، یا جو حقیقی دنیا ہمیں دیتی ہے جب ہم اس کا حصہ بنتے ہیں، یعنی جسے اصل زندگی کہتے ہیں یا پریکٹیکل لائف کہا جاتا ہے عام طور سے۔ آئی ہیو لرن مینی لیسنس فرام مائی پبلک ہائی اسکول، میں نے اپنے پبلک ہائی اسکول سے بہت سے سبق سیکھے ہیں، بورڈنگ اسکول سے بھی، اینڈ ورک ایکسپیرئنس، اور اپنے جو نوکریاں وغیرہ تھیں ان سے بھی۔ آئی ایم ناؤ ریڈی ٹو لرن مینی مور لیسنس تھرو مائی کالج ایکسپیرئنس، اب میں تیار ہوں کہ میں اپنے کالج جو تجربہ ہے اس کے ذریعے بھی اور بہت سے سبق حاصل کر سکوں۔ although it has been tough، گو کہ یہ خاصا مشکل رہا، I have succeeded so far، میں اب تک کامیاب رہا ہوں۔ I am prepared to excel and make it much further in the years to come with my college education، اور میں تیار ہوں کہ میں اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے کارکردگی کا مظاہرہ کر سکوں اور اس سے بھی آگے بڑھ سکوں آئندہ سالوں میں اپنی کالج کی تعلیم کی مدد سے۔ This developing positive outlook has given me the motivation that I need to become successful، اور یہ جو بڑھتی ہوئی میرے اندر ایک مثبت سوچ ہے جو کہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، اس نے مجھے ایک ہمت دلائی ہے، حوصلہ دیا ہے کہ مجھے کامیاب ہونا ہے۔ I never give up، میں کبھی بھی ہمت نہیں ہارتا۔ When I'm determined to achieve، جب مجھے کسی چیز کو حاصل کرنے کا پختہ یقین ہوتا ہے، میں اس کا پکا عزم کر لیتا ہوں۔ I shoot for the moon and land amongst the stars، میں چاند کا نشانہ لیتا ہوں اور ستاروں پہ جا کے رکتا ہوں۔ تو یہ مضمون یہاں ختم ہوا ہے، اس سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے۔